بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسائی حضرات کے عقیدہ تثلیث کے باطل ہونے پر دوسری دلیل ہم یہ پیش کر سکتے ہیں کہ عیسائی حضرات نے کہا کہ خدا تین ہیں اور تین خدا مل کر ایک ہے، اور ان تینوں کو جمع کرو تو پھر ایک بنتا ہے، اور ایک جو ہے اس میں تین موجود ہیں، یعنی تثلیث فی توحید، توحید فی تثلیث کا نظریہ۔ یہ اس کے باطل ہونے پر ایک دلیل خود یہ بھی موجود ہے کہ عیسائی حضرات اس بات میں پریشان ہیں کہ اس تثلیث کے نظریے میں اس کی تشریح کس انداز سے پیش کریں۔ اس میں بھی عیسائی فرقوں کا اختلاف ہو گیا۔ بعض ان میں سے یہ بات کہتے ہیں کہ تین شخصیات مل کر ایک خدا ضرور ہیں، مثلا حضرت جبریل، یعنی اس کو روح القدس میں کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی ذات، یہ تینوں مل کر ایک خدا ہے، اور ان میں سے ہر ایک مستقل طور پر بھی خدا ہے۔ بعض حضرات نے یہ بات کہی ہے، اور بعض فرقوں نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں، یہ تین مل کر تو خدا ایک بنتا ہے، لیکن ان میں سے ہر ایک مستقل طور پر خدا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو، روح القدس کی ذات کو ملائیں تو پھر ایک خدا بنتا ہے، لیکن ان میں سے ہر ایک کو ہم خدا نہیں کہہ سکتے۔ بعض عیسائی فرقوں نے کہا کہ نہیں، تیسری تشریح پیش کی کہ عقیدہ تثلیث تو ہے، تین خدا مل کر ایک تو ہیں، لیکن ان میں سے ہر ایک کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ علیحدہ طور پر مستقل ایک جیسا ہی خدا ہے، بلکہ ہم یہ کہیں گے تینوں مل کر ایک خدا تو ہے، لیکن ان میں سے ہر ایک کم تر خدا ہے، مستقل طور پر ایک جیسا خدا نہیں ہے۔ اس اعتبار سے عیسائی حضرات میں یہاں پھر ایک زبردست اختلاف موجود ہے کہ آیا تین مل کر جو ایک خدا بنے گا تو ان تینوں کا مجموعے سے کیسا تعلق ہے، پھر ان میں سے ہر ایک کا دوسرے سے تعلق کیسا ہے، اس میں بھی زبردست اختلاف ہے۔ اس اختلاف کا ہونا یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ عیسائی حضرات کا یہ نظریہ باطل ہے۔ عیسائی حضرات کے عقیدہ تثلیث کے باطل ہونے پر جہاں ہم اور باتیں پیش کر سکتے ہیں، یہ بات بھی بطور دلیل کے پیش کر سکتے ہیں کہ دیکھو، عیسائی حضرات نے اپنے اس نظریے کے اپنانے میں دوسری بت پرست اقوام کی نکالی کی ہے۔ پولوس نے دوسری بت پرست اقوام کو دیکھا کہ وہ ایک سے زائد خداؤں کے قائل تھے، ان کے ہاں بھی ایک سے زائد خدا نظریہ کے طور پر موجود تھے، اور وہ تین خداؤں کے قائل تھے۔ تو ان حضرات کو مائل کرنے کے لیے، اپنی طرف اور اپنی تعداد کو بڑھانے کے لیے، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کے لیے پولوس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ خدا ایک نہیں بلکہ تین ہے۔ دیکھو، عیسائی حضرات سے پہلے جو قومیں آباد تھیں، ان حضرات کے عرف کے اندر بھی تین کا نظریہ موجود تھا کہ خدا تین ہے۔ مصر کے رہنے والے حضرات، ان میں بھی تثلیث موجود تھی۔ یونانی حضرات کے ہاں بھی تثلیث کا نظریہ موجود تھا، اور اہل بائبل کے ہاں بھی تثلیث کا نظریہ موجود تھا۔ رومی حضرات بھی عقیدہ تثلیث کے قائل تھے، ہندو حضرات بھی عقیدہ تثلیث کے قائل تھے۔ اپنے مذہبی مقتداؤں کو ملا کر وہ ان کی خدائی کے قائل تھے اور ان کے مجموعے کے قائل تھے۔ جب اور حضرات میں یہ نظریہ پایا جاتا تھا عقیدہ تثلیث والا، تو پھر اگر یہ کہا جائے کہ عیسائیت آئی اس لیے، عیسیٰ علیہ السلام آئے اس لیے کہ لوگوں کو یہ عقیدہ سمجھائیں، تو اس طرح کی باتیں تو لوگوں میں پہلے بھی موجود تھیں، تو پھر ایک شخصیت کے مستقل طور پر آنے کا کیا فائدہ؟ ہم کہتے ہیں یہ صرف اور صرف بت پرست اقوام کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے پولوس نے فلسفہ گھڑا ہے، وگرنہ یہ کوئی ایسی عجیب چیز نہ تھی کہ جس کو آج تک کسی قوم نے پیش نہ کیا تھا، بلکہ اس سے پہلے یونانی، اہل روم، مصری، ہندو حضرات ایک سے زائد خداؤں کے قائل تھے۔ تو یہ محض ان کی نکالی ہے،
جب ہم ان حضرات سے پوچھتے ہیں بھئی ہندو حضرات ایک سے زائد خداؤں کے قائل ہیں، بتاؤ مسیحی حضرات یہ ان حضرات کا نظریہ ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں غلط ہے۔ ہم کہتے ہیں جب ان کا نظریہ ایک سے زائد خداؤں کا غلط ہے تو پھر تمہارا صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ ان حضرات کا غلط ہے تو تمہارا نظریہ بھی غلط ہے۔